السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے حال ہی کے تصور شعر کے بنیادی نکات کا جائزہ۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ اردو تنقید میں حال ہی کا رتبہ بہت بلند ہے کیونکہ انہیں پہلا تنقید نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے پہلی بار بھاری زبان میں تنقید کے اصول اور ضابطے بنائے اور انہیں کتابی شکل میں پیش کیا۔ حال ہی نے 1892 میں اپنا پہلا کلام شعر و شاعری کے نام سے شائع کیا تو اس پر ایک مفصل مقدمہ بھی نکلا جس میں شاعری کے فن پر روشنی ڈالی گئی۔ آگے چل کر یہ مقدمہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے شائع ہوا۔ شروع میں اسے کم سراہا گیا، اس پر تنقید زیادہ ہوئی، لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ مقدمے کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اسے اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہا۔ حال ہی کے مقالات، خطوط اور دیگر تصانیف مثلاً یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید سے بھی ان کے تنقیدی نظریات پر بھی روشنی پڑتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت مقدمہ شعر و شاعری کو ہے۔ حال ہی نے اپنی اس کتاب میں 3 شرطیں مقرر کی ہیں۔ اگر شاعری میں یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ شاعری بہت دلکش عمدہ ہوگی۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے بلند تخیل، مطالعہ کائنات کا مطالعہ، تفض الفاظ۔ بلند تخیل، تخیل نام ہے خیال کی پرواز کا، یعنی شاعر ایک چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے بہت سی چیزوں کا خیال آتا ہے۔ مثلاً پھول جب دیکھتا ہے تو پھول میں اسے کبھی خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، کبھی مجازی محبوب کا خیال درپیش ہوتا ہے۔ بقول حالی، تخیل کی قوت خداداد ہوتی ہے، شاعر اسے اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ حال ہی نے یہ نظریہ اس لیے پیش کیا ہے کہ اگر شاعر کا تخیل اور اس کی فکر اعلیٰ نہ ہو تو یہ سطحی شاعری ہوگی جس کا عمدہ شاعری میں کوئی شمار نہیں، اور پھر تخیل کار فرما تو ہو مگر اب اتنا بلند نہ ہو کہ قاری الجھ کر رہ جائے اور مطلب مفہوم اوجھل ہو جائے۔ میانہ تخیل بہت ضروری ہے۔ تخیل ایک سیلف کریٹڈ ورلڈ کا نام ہے، خود تخلیق کی جانے والی دنیا کا نام تخیل ہے۔ ایسی چیزوں کا تخلیق ہو جانا جس کا عام طور پر زندگی میں وجود ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر حساسیت رکھتا ہو، تخیل کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو۔ اس کا تخیل ایک عام سی چیز کو ایک خاص انداز میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مطالعہ کائنات، الطاف حسین حالی نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص شاعری کر سکتا ہے جس کے پاس وسیع علم ہوگا، گہرا تجربہ ہوگا، جس نے معاشرے میں ہر طرح کے حالات دیکھے ہوں گے، ایسے مشکل حالات کا سامنا کیا ہوگا جس کو عام انسان عام طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ چونکہ شاعر حساس ہوتا ہے، وہ واقعات کو بڑے گہرے انداز سے دیکھتا ہے۔ اگر شاعر قدرتی اشیاء کو اپنی شاعری کا محور بنائے، یعنی نیچرل شاعری ہو تو وہ شاعری جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی، اگر وہ نیچرل شاعری نہیں ہوگی تو وہ بے مزہ ہو جائے گی۔ پھر ان قدرتی اشیاء کو تشبیہات اور استعارات کا عمدہ جامہ پہنائے۔ اچھا شاعر وہی ہوگا جس کے پاس کائنات کا وسیع مطالعہ ہوگا، یعنی وسیع علم ہوگا کائنات کے بارے میں۔ تحفظ الفاظ، یعنی الفاظ کی تلاش پر شاعر خاص توجہ دے، اس کے پاس اتنے وافر الفاظ موجود ہوں کہ کسی ایک لفظ کی جگہ اس کا مترادف لفظ بھی استعمال کر کے اور مناسب الفاظ
استعمال کر سکے اور مناسب الفاظ چن سکے، پھر ان سب کو ایک نئی ترتیب کے لبادے میں ایسے لپیٹے جو اس کے کلام کو چار چاند لگا دے، ورنہ شاعر اپنے کلام کے ذریعے ماضی الضمیر کو ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ تفصیل سے الفاظ سے مراد اچھے الفاظ کا چناؤ اور پھر ان کو ترتیب دینا، اور شاعری اور نثر میں فرق ڈالنے والے ایسے الفاظ جس میں ردھم ہو، اور اس بات کا بھی فرق معلوم ہو سکے کہ نثر اور شاعری میں کیا فرق ہے۔ الفاظ کو اس انداز میں ایسے سانچے میں جوڑیں کہ سننے والا ایک عرصے تک ان کو یاد رکھ سکے یا ان کو یاد رہ جائیں۔ حال ہی کے تنقیدی نظریات میں قدیم و جدید دونوں ہی تنقیدی نظریات کی جھلک ملتی ہے۔ جس طرح حال ہی نے شاعری کے لیے 3 شرطیں قرار دی ہیں، اس طرح انہوں نے شاعری کے لیے 3 خوبیاں بھی ذکر کی ہیں، اور یہ خوبیاں شاعری کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سادگی، جوش، اصلیت۔ سادگی دیکھتے ہیں۔ کلام میں آسان تخیل کو آسان الفاظ کے ذریعے ادا کرنا کہ پڑھنے والا پس و پیش میں نہ پڑ جائے اور شاعر کے مقصد کلام تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر کا جو مقصد ہے، جس کی بنا پر اس نے شاعری کی ہے، وہ مقصد بآسانی پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی اس شاعری میں سادہ الفاظ ہوں گے تو قاری کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ مقصد بھی پورا نہ ہوگا شاعر کا جس کے لیے اس نے شاعری کی ہے۔ اور اگر زیادہ مشکل الفاظ قاری کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اگر مشکل الفاظ بھی یعنی تشبیہات، استعارات کا مشکل استعمال ہوگا تو وہ شاعری قاری کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، اور وہ مقصد بھی پورا نہ ہوگا شاعری کا جس کے لیے اس نے شاعری کی ہے۔ جوش یعنی اشعار میں بے ساختگی اور جذباتیت کا احساس پایا جائے جو قاری کے دل میں سوز و گداز اور کلیجے کو گرما دے، اور مزید یہ کہ وہ اشعار کو بے ساختہ کہنے پر قادر ہو جائے۔ مطلب یہ کہ شاعری کے اندر ایسے الفاظ یا جملے کو استعمال کیا جائے جس کو پڑھ کر قاری کے اندر جڑجڑی سی آ جائے، اس کو وہ بات دل پر جا لگے، اس کے اندر جذبہ بیدار ہو سکے، احساس کی موجودگی کا احساس ہو اسے، جیسے علامہ اقبال کی شاعری جس کو پڑھ کر کچھ اچھا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اصلیت۔ کلام کو مبالغہ آرائی سے محفوظ رکھے جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر شاعری سے یہ عنصر نکل جائے تو کلام میں دلکشی اور رعنائی کا عنصر بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام کو مجازیت ہی انوکھا اور اچھوتا بنا سکتی ہے۔ حال ہی نے یہ خوبیاں ملٹن سے اخذ کی، جیسا کہ ملٹن نے اپنی کتاب میں خطابت کے مقابلے میں شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: سمپل، سینسیس اینڈ پیشنیٹ۔ لفظ و معنی کی بحث بھی اس میں ملتی ہے کہ لفظ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، یعنی لفظ و معنی کا اپنا اپنا الگ مقام ہے۔ جتنا بہتر اور عمدہ لفظ ہوگا اس کا معنی بھی ایسا ہی عمدہ ہوگا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ پیالہ ہے اور معنی پانی کی مانند ہے۔ جتنا عمدہ پیالہ ہوگا پانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی، لیکن معنی کی طرف حال ہی نے اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے۔ محاورے پر بھی اچھی خاصی بحث کی ہے اور اشعار سے محاورات کے استعمال کو واضح کیا ہے کہ محاورے کا استعمال کتنا مفید اور غیر مفید ہوتا ہے، جو پست کلام کو بلند اور بلند کلام کو بلند تر کر دیتا ہے۔ شکریہ۔